السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو برصغیر کی ایک نامور حکمران چاند بی بی کا قصہ سنا رہے ہیں۔ چاند بی بی 1547 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ وہ احمد نگر کے بادشاہ برہان شاہ کی بیٹی تھی۔ یہ سلطنت ہندوستان کے جنوبی حصے دکن میں تھی۔ 1595 میں جب مغل شہنشاہ اکبر نے احمد نگر فتح کرنے کی غرض سے عبدالرحیم خان خانہ اور شہزادہ مراد کو بھیجا تو چاند بی بی نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور مغل فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ مجبوراً اکبر اعظم کو خود میدان جنگ میں اترنا پڑا۔ اپنی تمام تر طاقت اور دہشت کے باوجود اکبر بھی اسے زیر نہ کر سکا۔ جو کام اکبر جیسا عظیم شہنشاہ اپنی تمام تر قوت کے باوجود نہ کر سکا، وہ چاند بی بی کے ان درباریوں نے کر دکھایا جو شروع ہی سے اس کے مخالف تھے۔ 1599 عیسوی کو انہوں نے چاند بی بی کو قتل کر دیا، جس کے بعد اکبر نے بڑی آسانی سے آگے بڑھ کر احمد نگر پر قبضہ کر لیا۔ چاند بی بی ایک بہادر عورت تھی۔ وہ محل میں بیٹھ کر فوج کی کمان نہیں کرتی تھی، بلکہ جسم پر زیرہ بختر پہن کر تلوار ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے میدان میں اترتی تھی اور اپنی فوج کے ساتھ مل کر لڑتی تھی۔ اب تفصیل ملاحظہ کیجیے۔ احمد نگر کے قلعے میں ماہر گھوڑ سوار ایک منہ زور گھوڑے پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ کبھی سر جھکا کر جھٹکے سے اپنے وجود کو کمان کی طرح ٹیڑھا کر لیتا اور کبھی اپنے سم زور زور سے زمین پر مارتا۔ اتنے میں ایک باروب خاتون بڑے وقار سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ اس نے مردانہ لباس میں زیرہ بختر پہن رکھی تھی، سر پر خود مگر چہرے پر نقاب تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو جبڑے سے پکڑا اور پھر اچھل کر اس پر سوار ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس خاتون نے گھوڑے پر قلعے کے کتنے ہی چکر لگا ڈالے۔ یہ تھی چاند بی بی، جس کا شمار دنیا کی ان خواتین میں ہوتا ہے جو اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے آج بھی مشہور ہیں۔ ہندوستان پر مغل بادشاہ اکبر کی حکمرانی تھی، جو دکن کے علاوہ سارے ہندوستان کا مالک تھا، اور اب چاند بی بی کے باپ دادا کی سلطنت کو مٹا دینے کے درپے تھا۔ وہ اس کے ملک احمد نگر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اکبر نے عبدالرحیم خان خانہ، شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال کو دکن کی فتح کا کام سونپا اور انہیں ایک بھاری فوج دے کر دکن روانہ کر دیا۔ دکن میں احمد نگر کی سلطنت سب سے زیادہ مضبوط تھی، اسی لیے بادشاہ نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اسی پر حملہ کیا جائے۔ چاند بی بی نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے کھانے پینے کا بہت سا سامان جمع کیا تاکہ اس کی فوج اور رعایا بھوکی نہ مرے۔ اس کے بعد اس نے آس پاس کی ریاستوں کو متحد ہونے کا پیغام دیا۔ اگر تم لوگ آج اکٹھے نہ ہوئے تو کل اکبر بادشاہ سب کو باری باری ختم کر دے گا۔ بات تمام حکمرانوں کی سمجھ میں آ گئی۔ سب لوگ جان گئے تھے کہ اکبر دکن کے لوگوں کو غلام بنانا چاہتا ہے اور احمد نگر اس کا پہلا شکار ہے۔ وہ سب چاند بی بی کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے۔ ایک حبشی سردار نہنگ اپنے لشکر کے ساتھ اس سے آ ملا۔ مغل فوج نے قلعہ احمد نگر کے باہر مورچے بنانے شروع کر دیے، لیکن چاند بی بی نے قلعے کی دیوار پر جگہ جگہ توپیں رکھوا دیں جو ہر وقت مغلوں پر گولے برساتی رہتی ہیں، اور مغلوں کے تمام مورچے تباہ کر دیے۔ خان خانہ نے ایک زبردست جنگی چال چلی۔ اس نے قلعے کی فصیل میں سرنگیں کھدوا کر ان میں بارود بھر دیا۔ خیال یہ تھا کہ تمام بارودی سرنگوں کو بیک وقت آگ لگا دی جائے گی، فصیل بھگ سے اڑ جائے گی اور فوج قلعے میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن چاند بی بی کو ان کی اس چال کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان سرنگوں میں سے بارود کے تھیلے نکلوا کر پانی کی مشکیں اور مٹکے رکھوا دیے۔ صرف ایک سرنگ کا اسے پتہ نہ چل سکا۔ مغل فوج نے بارود کو آگ لگائی تو دھماکے کی بجائے ہر چیز پھس ہو کر رہ گئی۔ صرف ایک جگہ دھماکہ ہوا جس سے قلعے کی فصیل میں شگاف پڑ گیا۔ چاند بی بی ہتھیار سجائے خود اس شگاف پہنچ گئی۔ اس شگاف پر پہنچ گئی اور تمام دن مغل فوجوں کے حملے روکتی رہی۔ رات آ گئی لیکن چاند بی بی کو چین کہاں۔ اپنی نگرانی میں ساری رات اس شگاف کی مرمت کرواتی رہی۔ پتھر، مٹی، اینٹیں، ریت، جو چیز ملی شگاف میں ڈال دی گئی، حتیٰ کہ مرنے والے سپاہیوں کی لاشیں بھی دیوار میں چون دی گئیں۔ صبح ہوئی تو مغل فوج 50 گز لمبی اور 3 گز بلند فصیل کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، جو راتوں رات بنا دی گئی تھی۔ چاند بی بی نے ڈٹ کر مغل فوج کا مقابلہ کیا جو تعداد میں کئی زیادہ تھی۔
ابھی لڑائی جاری تھی کہ ایسے حالات پیدا ہونے لگے جن سے مغل گھبرا اٹھے. ایک مشکل تو مغلوں کے لیے یہ پیدا ہو گئی کہ سہیل حبشی 70,000 سواروں کی ایک فوج لے کر احمد نگر کی فوج سے آ ملا. یہ سہیل حبشی بیجاپور کے بادشاہ کا نائب تھا. دوسری مشکل یہ آ پڑی کہ شاہی لشکر کے لیے جو رسد وغیرہ آتی تھی وہ آنی بند ہو گئی اور گھوڑوں کے لیے چارے کی بھی کمی ہو گئی کیونکہ قلعے کے آس پاس گھاس سوکھ گئی. سپاہی اور گھوڑے مرنا شروع ہو گئے. اب مغل فوج کو مجبوراً چاند بی بی سے صلح کرنا پڑی، مگر یہ صلح بھی ایک چال تھی. مزید فوج منگوا کر خان خانہ پھر احمد نگر پر حملہ آور ہوا. شیر دل خاتون اپنی فوج لے کر قلعے سے نکلی اور دشمن پر ٹوٹ پڑی. بدقسمتی سے اس کا توپ خانہ مغل فوج کے ہاتھ آ گیا. چاند بی بی نے جب یہ دیکھا تو فوج کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے کا حکم دیا. یوں فوج میں بھگدڑ نہیں مچی اور مغل فوج یہ سمجھی کہ دکنی فوج کے قدم اکھڑ گئے ہیں اور وہ ان کا پیچھا کرنے لگے، مگر دکن کی فوج اصل میں میدان نہیں چھوڑ رہی تھی. چاند بی بی جان بوجھ کر ایک خاص مقصد سے اسے پیچھے ہٹا رہی تھی تاکہ مغلوں کی فوج کو اس دشوار گزار جگہ تک لے آئے جہاں سے حملے کے بعد ان کے لیے پلٹنا ناممکن تھا. اب یہی ہوا. جب وہ اس جگہ پہنچ گئے تو دکن کی فوج نے پلٹ کر اچانک زبردست حملہ کر دیا. چاند بی بی کی اس تدبیر سے مغلوں کے ہوش اڑ گئے. اس شکست کے بعد مغل فوج میدان سے بھاگ نکلی، لیکن بدقسمتی سے مغل سپہ سالار عبدالرحیم خان خانہ چند گھوڑ سواروں کے ساتھ اس توپ خانے کے پاس کھڑا رہ گیا جو دکنی فوج چھوڑ گئی تھی. دکن کی فوج اپنی فتح کے نشے میں چور لوٹ کا مال جمع کرنے میں مصروف تھی. اس افراتفری میں دکنی فوج کے سپاہی ادھر ادھر بکھر گئے اور ان کا سالار سہیل اکیلا رہ گیا. خان خانہ ندی کنارے چھپا بیٹھا تھا کہ دوسرے کنارے پر اسے جلتی ہوئی مشعلیں دکھائی دی. وہ فوراً تاڑ گیا کہ چاند بی بی کی فوج جشن آ رہی ہے. اس نے فوراً توپچیوں کو ان جگمگاتی روشنیوں پر گولہ باری کا حکم دیا. اچانک آسمان سے گولے برسنے لگے. فوج کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. خود سہیل بھی زخمی ہو گیا اور آخر ان زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا. مغل فوج کی شکست فتح میں بدل گئی. اس جنگ کے بعد شہزادہ مراد ان علاقوں کا انتظام چلانے لگا جو مغل فوج نے فتح کیے تھے، لیکن انہی دنوں اس کا انتقال ہو گیا. چاند بی بی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور سب علاقے مغلوں سے واپس لے لیا. مغل فوج اتنی پریشان ہوئی کہ سپہ سالار نے اکبر بادشاہ کو خود میدان جنگ میں کودنے کی درخواست کی. سب کو یقین تھا کہ مغل شہنشاہ کی دہشت سے گھبرا کر چاند بی بی ہتھیار ڈال دے گی. اکبر جانتا تھا کہ احمد نگر اور برہان پور میں سے اگر ایک سلطنت پر حملہ کیا تو دوسری اس کی مدد کو آ جائے گی. چنانچہ احمد نگر پر حملے کا کام اس نے خان خانہ کو سونپا اور خود برہان پور پر حملہ آور ہوا. خان خانہ کو تو کوئی کامیابی نہ ہوئی، مگر برہان پور کے قلعے کے اناج کے ذخیروں میں کیڑا لگ گیا اور اناج اتنا خراب ہو گیا کہ انسان تو انسان حیوانوں کے کھانے کے قابل بھی نہ رہا. ساتھ ہی اکبر کی فوج نے مشہور کر دیا کہ احمد نگر فتح ہو گیا ہے. یوں برہان پور پر قبضہ کر لیا. ان تمام باتوں سے احمد نگر کے حالات بھی بگڑنے لگے اور چاند بی بی کی حالت بھی ابتر ہوتی گئی. وجہ یہ تھی کہ احمد نگر کے وہی پرانے جھگڑے پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے جنہیں چاند بی بی نے مشکل سے دبایا تھا. چاند بی بی کا خیال تھا کہ اسے اپنی رعایا سے کوئی خوف و خطر نہیں، چنانچہ جس محل میں وہ رہتی تھی اس کے دروازے پر کوئی پہرا نہیں ہوتا تھا. اس کے محل کا پھاٹک رات دن کھلا رہتا تھا اور رات کے وقت وہ پھاٹک کے قریب ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں سوتی تھی تاکہ رات کو جس وقت بھی کوئی فریاد لے کر آئے اس کی خادموں سے جگا دے. کئی مرتبہ اس کے ہمدردوں نے اسے محل پر پہرے دار بٹھانے کی صلاح دی، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اپنی رعایا سے کوئی خطرہ نہیں، رعایا کا بچہ بچہ میرے ساتھ ہے. میں رعایا کے ہر فرد کو اپنا پہرے دار اور محافظ سمجھتی ہوں. اصل میں چاند بی بی یہ سمجھتی تھی کہ جس طرح وہ احمد نگر کی خدمت کر رہی ہے سب اس کی قدر کرتے ہیں اور کوئی اسے جان سے مارنے کے لیے تیار نہ ہوگا، مگر اس کا یہ اندازہ غلط نکلا. ایک دن احمد نگر کی فوج کے کچھ سپاہی اس کے محل میں گھس گئے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا، مگر بہت جلد انہیں اس کی سزا بھی مل گئی. مغل فوج قلعے کے اندر گھس گئی اور اس نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. احمد نگر کو اکبر نے فتح تو کر لیا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک چاند بی بی زندہ رہی اکبر جیسا طاقتور بادشاہ بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا.
चांद बीबी ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान हिम्मत और हौसले से काम करे तो बड़ी से बड़ी दुश्वारी पर भी आसानी से काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।